مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جی میں نے کہا تیری شادی کیا رشتہ توڑ دیا جی. ایمانداری کی بات ہے، سچ کہہ رہا ہوں، رشتہ توڑ دیا. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ابا جی بیمار تھے میرے سسرال والے، وہ پتہ لینے آئے ابا جی کے، تو خالی ہاتھ ہی آ گئے. کیا تھا اگر 1.5 لیٹر کی 6 بوتلیں لے آتے، اگر 5 کلو پھل لے آتے تو کیا عرض تھا؟ میرے ابا جی نے کہا جن کا آج یہ حال ہے یہ کل کیا کریں گے؟ جواب دے دیا. میں نے اس کو کہا یار مجھ سے لے 5,000، خدا رہا تجھے پتہ نہیں تم سے کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. کسی کو کیا پتا چلے گا کہ اس بیٹی کو جواب اس لیے ہو گیا کہ 5 کلو پھل اس کا ابا نہیں لے کے جا سکا اور 6 بوتلیں 1.5 لیٹر کی نہیں لے جا سکا. تجھے پتا نہیں لڑکا طلاق بھی دے دے تو وہ پاک صاف ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی کبھی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات تو ہوگی نا، جواب ہوا ہے. اتنا بڑا جرم، اور کبھی سوٹ نہیں ملے پہننے کو. یہ لڑکی کے سسرال والے لے کے آئیں گے تو پہنیں گے. میرے پاس ایک میرے ساتھی آیا، کہنے لگا ایسا 10,000 روپیہ چاہیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے ہمشیرہ کی ساس فوت ہو گئی ہے، روٹی پکانی ہے. میں نے کہا یار یہ تو ایک رسم ہے. کہنے لگے خدا را مجھے پیسے چاہیے، مجھے دلیل نہ دیجیے گا، اس لیے کہ میری بہن نے وہاں وقت گزارنا ہے. آپ کسی طریقے مجھے 10,000 دے کسی سے لے کے، اس لیے کہ بہن نے آج ٹیلی فون کیا، وہ جانتی ہے میرا بھائی کمزور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں وہ کھانا پکا سکے، تو وہ کہہ رہی تھی بھائی میں تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑ کے تجھے دے دوں گی، یہاں روٹی ضرور پکانا، اس لیے کہ میں نے یہاں وقت گزارنا. صاحب وہ بھائی جو بیچارہ شام کو بچے کی دوائی کے لیے ترستا ہے، وہ 10,000 کی روٹی کہاں سے پکائے؟ یہ کس نے زیادتی کی؟ یہ میں نے کی ہے، یہ آپ نے کی ہے، اس کا ہم نے جواب دینا ہے. وہ کہاں سے روٹی پکائے؟ اور پھر تماشا یہ ہے کچھ برادریوں میں تو یہ اصول ہے ساس فوت ہو گئی ہے تو کپڑے بنا کے لے کے جاؤ بچی کے، اس کے کپڑے بنا کے لے کے جاؤ. تو کہاں سے اس کا باپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کی تو کمر بوریاں اٹھا اٹھا کے پہلے ساری زخمی ہے. اس کو تو کہیں دیکھو نا کہ بیچارہ جب سے کھڈی میں کھڑا ہوا ہے تب سے اس کا کمر ہی سیدھا نہیں ہوتا. کیا کرے وہ، کدھر جائے؟ خدا را اگر بیٹے مل گئے ہیں تو فرعون نہ بنو، اگر بیٹے مل گئے ہیں تو نمرود نہ بنو. اگر خدا نے بیٹوں کا باپ بنایا ہے تو دیکھو اس باپ کو، دیکھو جو بیٹیوں کا باپ ہے، اس باپ کو دیکھو جس کے گھر میں بچیاں پل رہی، کیسے وقت گزارے وہ، کیسے. اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے عالم یہ ہو گیا ہے کہ بیٹی سے شادی کوئی نہیں کرتا، اس کے مکان سے، اس کی کوٹھی سے، اس کی جائیداد سے. اس کا باپ بیڈ کی طرح لکڑیوں سے شادی ہوتی ہے، لکڑیوں سے، بینک بیلنس سے نکاح ہوتا ہے. غریبوں کی بچیوں کی عمریں گزرنے کو آئی ہیں. یہ میں نے مشکل کیا، یہ آپ نے مشکل. خدا را سوچو، اس کو سمجھو. کسی نے تو پہلا قدم اٹھانا ہے، کسی نے تو آگے بڑھنا ہے، کوئی تو ہے. یہ کیا مال دولت کا چکر، ہر آدمی اسی دوڑ کا شکار ہو گیا. تو یہ جو ہم نے رشتہ داریاں اس طرح کی بنائی ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک دفعہ کہ جناب میں نے کہا یار تیرے غریب رشتہ دار ہیں، ملنے کیوں نہیں جاتا؟ کہنے لگا جی کیا جائیں ملنے، ان کو تو کسی کو کھانے کھلانے کا ڈب نہیں آتا، 3 طرح کے کپ لا کے آگے رکھتے ہیں. میں نے کہا تجھے پتہ نہیں نا غربت مصیبت کتنی بڑی ہے، رشتہ دار تو تیرے ہی ہے نا، دادا تو پیچھے ایک ہے نا. تو اتنا اچھا ہے تو اس طرح کر نا، 2 درجن کپ ساتھ لے جا، 2 درجن گلاس لے جا نا. رشتہ دار تو تیرے ہیں نا، وہ تو لے جا 2 درجن گلاس ساتھ لے جا، 2 درجن کپ لے جا، ایک ڈنر سیٹ اٹھا لے جا گھر. لیکن تجھے بھی اسی کو رشتہ دار کہنے میں مزہ آتا ہے جو لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے. جو گدا گاڑی پہ بیٹھا وہ تو رشتہ دار ہی نہیں نا، چاہے بیچارہ حلال رزق اکٹھا کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے. تو ظلم و ستم کی وجہ سے رشتہ داریاں آج ٹوٹتی ہیں. میرے تکبر نے، میرے غرور نے، میرے بڑے ہونے نے یہ ساری مصیبتیں کھڑی کی ہیں.
میری عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی، خلوص ہوتا، پیار ہوتا، درگزر ہوتا، معافی ہوتی، اعلیٰ ظرفی ہوتی. تو سنو میرے نبی پاک کے لفظ. سید عالم خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ. حضور نے فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے، نکل جائے. صحابہ کہتے ہیں محبوبہ رحمت للعالمین نبی ہے، ابو جال کا بیٹا آئے تو نکالتا نہیں، ابو لہب کی بیٹی آئے تو چادر ملتی ہے. سونیا یہاں تو کافر فاسق مجرم کو پناہ ملتی ہے، اور پہلی دفعہ کسی کو دربار سے نکالا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہوگا نا جس کو نکالا. نکل جاؤ دربار میرے سے، اٹھو. جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے جاؤ. اور زیادتی اس کی ہے جس نے اس کو ناراض کیا ہوا ہے. اگر وہ شخص جس نے زیادتی کر کے اپنے عزیز کو نکالا وہ نکل جائے میری مجلس سے. جہاں کافر فاسق فاجر کو آنے کی اجازت ہے، رشتے توڑنے والے کو اجازت نہیں وہاں آئے. تو سید ابن حزیر اٹھے، کہتے میری ماں انتقال کر گئی، خالہ سے پیار تھا، خالہ سے کوئی غلطی ہو گئی، پھر خالہ 2 دفعہ معافی مانگنے آئی، میں نے معاف نہ کیا. جب حضور نے کہا نا اٹھ کے نکل جاؤ، کہتے میں گیا، خالہ کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، خالہ نے مجھے کھڑے دیکھا تو پریشان ہو گئی کہ میں تو 2 دفعہ گھر گئی ہوں، مانا نہیں، آج خود آ گیا. میں نے کہا اندر میں بلائے گی؟ کہتے خالہ تو میری شکل میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی نا. اس نے چارپائی پہ بٹھایا. کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا میں معافی مانگنے آیا. خالہ کہنے لگی بھانجے غلطی تو میری ہے، میں ماسی ہوں، ماں سی، ماں جیسی، ماں سی، بیٹا تو معافی. میں تو 2 بار تیرے گھر گئی تھی، معاف نہیں کرتا تھا. تو سید ابن حزیر رو پڑے، کہنے لگے رسول پاک نے مجلس سے نکال دیا. حضور نے نکل جاؤ، پہلے منا کے آؤ. خالہ کہنے لگی چل پھر میں نہیں معاف کرتی. کیوں؟ کہنے لگی چل نہ اٹھ، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، تو مسجد میں چلے جانا اور میں سیدہ فاطمہ کے پاس بیٹھ جاؤں. تو مسجد جانا اور میں حضرت عائشہ کی چادر رحمت میں پناہ لے لوں گی. میں بھی بڑی دیر سے دور تھی. وہ کریم کبھی بھی معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جو توڑنے والوں کو قریب کرنے